السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے اللہ کے نام کا کھانا کھلانے پر ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی۔ پیارے ناظرین، اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 نام ذہن میں رکھنا ہوں گے کہ پروین ایک عیسائی لڑکی ہے، بی بی جی ایک نیک مسلمان عورت ہے، انیلا اور سروج بی بی جی کی 2 بہوؤں کے نام ہیں۔ بی بی جی میں آ جاؤں؟ پروین نے ٹوکری سے کوڑا اپنی کچرا گاڑی میں منتقل کرتے ہوئے بی بی جان سے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم سامنے نل سے ہاتھ دھو کر آؤ، تب تک میں ناشتہ منگواتی ہوں، بی بی جان نے شفقت بھرے انداز میں پروین کو جواب دیا، اور ساتھ ہی اپنی بہوؤں کو آواز دینے لگی، اری انیلا، اری سروج، بیٹی جلدی سے پروین کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ اب انیلا سروج سے کہتی ہے، میں تو اس پروین سے بہت تنگ ہوں، پتہ نہیں کیوں بی بی جان کو اس کے عیسائی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اور پھر یہ کوڑا اٹھانے والی عورت انیلا بیگم سخت غصے میں پروین کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اب سروت بولی، ہاں بابی، مجھے بھی اس گھر میں 2 سال تو ہونے کو آئے ہیں، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ کوڑا اٹھانے والی پروین صاحبہ کو ہر صبح ٹرے میں ناشتہ پیش کیا جاتا ہے، کچھ کہو تو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ تم تو 2 سال کی بات کرتی ہو، میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی پہلے پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ پوری آب و تاب سے چل رہا ہے، انیلا بیگم نے کہا، اور بے دلی سے ٹرے سجائی اور لان میں بیٹھی پروین کے سامنے رکھی اور پلٹ گئی۔ بی بی جی پروین سے مخاطب ہوئی، لو بیٹی کھاؤ، اور ہاں پیٹ بھر کے کھانا، اور چاہیے تو لے لینا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بھوک اور تکلف کو ایک جگہ اکٹھا مت کرو۔ مگر دوسرے ہی لمحے حیران رہ گئیں، پروین نے کھانا کھانے کی بجائے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا، تیزی سے نکلنے والے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ارے کیا ہوا پروین، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بی بی جان نے گھبرا کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، اور پروین کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے کہا، سب چھوڑو، لو پہلے پانی پیو۔ پروین نے پانی پیا اور کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر پروین نے بی بی جان سے کہا، بی بی جان مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ بی بی جان نے بامشکل فکرہ پورا کیا۔ جی بی بی جان، میں باہوش و حواس مسلمان ہونا چاہتی ہوں، پروین نے کہا۔ تم نے یہ مذہب بدلنے کا اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا؟ بی بی جان ابھی تک یقین نہیں کر رہی تھی۔ آسانی سے کیا بی بی جان، 4 سال تو ہو گئے قطرہ قطرہ چوٹ پڑتے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ مگر مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب 4 سال پہلے ایک دن بھوک سے تنگ آ کر آپ سے کھانا مانگا تھا، تو میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بچی کھچی روٹی شاپر میں ڈال کر دے دیں گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے صابن سے میرے ہاتھ منہ دھلوائے اور ٹرے میں رکھ کر ناشتہ پیش کیا، اور میرے جھجکنے پر آپ نے کہا، بیٹی کھا لو، ہمارے قرآن میں جگہ جگہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم کسی مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھوکا ہو۔ پھر یہ ٹرے میں سجے قیمتی برتن آپ مجھے عام برتنوں میں دے دیتی تو میں کھا لیتی۔ میرے جھجکنے پر آپ کا جواب تھا، بیٹی یہ کھانا میں تمہیں اللہ کے نام پر کھلا رہی ہوں، تو اللہ کے نام پر کھلایا جانے والا کھانا میں کس طرح عام برتنوں میں کھلاؤں؟ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اس دن کے بعد آج تک میں اس گھر سے پیٹ بھر کر جاتی ہوں۔ بی بی جان خوشی اور مسرت سے ملی جلی کیفیت میں پروین سے بولی، بیٹی
یہ تو 4 سال سے تمہارا معمول ہے، اب ایسی کیا بات ہوئی کہ تم اپنا پیدائشی مذہب چھوڑنے کو تیار ہو گئی ہو؟ بی بی جان، آپ میری بات کا یقین کریں نہ کریں، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت کا سماں ہے، ہر طرف پریشانی اور خوف کا ڈیرا ہے، سورج کی تپش ہر چیز پگھلا چکی ہے، ہر طرف شور و غل مچا ہے۔ مجھ ان پڑھ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو اس کیفیت کو بتا سکوں کہ میں چھاؤں کی تلاش میں بھاگتی ہوں، قدموں کے نیچے تپتی زمین پاؤں میں چھالے بنا چکی ہے، مگر کہیں بھی پاؤں رکھنے جتنی ٹھنڈی جگہ نہیں۔ اچانک میں نے کچھ لوگوں کو ٹھنڈی چھاؤں میں دیکھا۔ کیا چھاؤں تھی بی بی جان، جس میں موجود نہ ہونے کے باوجود ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس چھاؤں میں پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے نفرت۔ اور بی بی جان، پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل نے آپ کے مذہب کے سچا ہونے کی گواہی دی، اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ مگر آپ کو ایک اور بتاؤں بی بی جان، اس چھاؤں میں چمکتا دمکتا چہرہ لیے آپ بھی موجود تھیں، میں نے آپ کو خود دیکھا تھا۔ پروین آنسوں کی لڑی میں ہنستے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ حیرت اور مسرت سے بی بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور وہ پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے چل پڑی۔ یہ تھا ایک نیک عورت کا واقعہ۔ ایسے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔